अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता का सच के साथ मैं हूं इज़रा आलम। आज की किस्त में हम आपको 3D मैप के ज़रिए गज़ा में होने वाली तबाही के मनाजिर दिखाएंगे, लेकिन उससे कबल हम हिलरी क्लिंटन ने जहां इसराइल का दिफा किया तो शुरका की जानिब से उनको किस तनकीद का सामना करना पड़ा, वीडियो देखते हैं। Israel is not defending itself. It's a genocide that you're paying for. And then you talk about women's rights? Are you serious? What women's right are you talking about? This is a genocide committed by the USA, the government that you're standing under, and now you're speaking cinema for peace. We are watching a cinema of genocide. We are in a democratic country, and everybody's free to vote for the politicians that he wants to vote for. Excuse me, please. Can you please stop this? This is not the way to come in. Right to deny genocide you support. You talk about extrajudicial killings. You have been responsible for the killings of hundreds of Pakistanis. You have supported wars in Afghanistan, in Iraq, all over the Middle East. You are a war criminal. You are a hypocrite. Shame on you. Shame on all of you for supporting imperialism. Down with imperialism. Whether in हाँ जी, ज़रा देख लें वीडियो के अंदर। अब जहाँ भी हिलरी क्लिंटन साहिबा और कोई भी अमरीकी जो ओहदेदार है हाँ। वो कहीं भी जाता है तो उसको इस किस्म के रिस्पांस का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे कोई पाकिस्तानी खड़ा नहीं हुआ, ये वहाँ की ऑडियंस। और जर्मनी आपको पता है प्रो इसराइल है, और जर्मनी की ज़्यादा पॉपुलेशन भी प्रो इसराइल है। बर्लिन है, बर्लिन के अंदर लोग उठकर कह रहे हैं कि तुम गज़ा के अंदर कत्ल के ज़िम्मेदार हो, अमेरिका को कह रहे हैं। और साथ साथ आप ये देख लें कि जिस तरह इसने कहा कि पाकिस्तान में हज़ारों तुमने कत्ल किए, इराक में हज़ारों कत्ल किए, अफ़गानिस्तान में हज़ारों कत्ल किए, सीरिया में हज़ारों कत्ल किए, तो अब गज़ा में भी इसी तरह कत्ल गारत हो रही है। तो ये अमेरिका का कुल चेहरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो 3D मैप है, ज़रा इसके ऊपर तफसीलात दीजिएगा कि कैसे गज़ा में तबाही मचाई है। हाँ बिल्कुल, ये नाजरीन अब आप एक 3D मैप देख रहे हैं। इस 3D मैप को अगर हम सामने रखें तो जब मुदाखलत की गई, ज़मीनी वार शुरू की गई इसराइल की जानिब से, तो सबसे पहले नॉर्दर्न गज़ा जो है वहाँ से इसराइली फ़ौज दाखिल होती है और नॉर्दर्न गज़ा के एरिया के अंदर ऑपरेशन करती है। और वहाँ पे इसराइली फ़ौज अगर ज़मीनी तौर पर अज़रा अगर कोई 100 दफ़ा भी आ जाती ना तो वो इतनी बड़ी तबाही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की गई, जो फ़ज़ाई जंग है, यानी किसी घर को, मस्जिद को, अस्पताल को नहीं देखा गया और वहाँ पे बम गिराए गए। नदरन गज़ा से लोगों ने आगे यहाँ से इसको छोड़ा, हिजरत की यहाँ से, और फिर जो सेंट्रल गज़ा है वहाँ पे आ गए। और सेंट्रल गज़ा में ये गज़ा की कुल आबादी 2.2 मिलियन है, तो ये मिलियंस लोग नकल मकानी कर रहे थे। उसके बाद जब गज़ा में के अंदर इसी तरह बमबारी का सिलसिला रहा, उसको खंडरात में बदला गया, तो फिर लोगों ने दीर अलबला के ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपनी पनाह ली, आगे आए। इसराइली फ़ौज जो है वो इनके कुछ एरियाज़ में ऑपरेशन कर रही थी। वो ओवरऑल मुकम्मल गज़ा में या मुकम्मल सेंट्रल गज़ा के अंदर वो नहीं जा सकी, लेकिन क्योंकि उसकी महदूद तादाद जो गज़ा के अंदर उन्होंने उतारी है और उसको भी मुसलसल जो रेजिस्टेंस सामना है। मैप में आप देख रहे हैं। इसके बाद दीर अलबला में वो पहुँचे, और दीर अलबला के बाद खान यूनस का एरिया है, और खान यूनस जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है गज़ा का। और वहाँ पे जब एयर स्ट्राइक की गई, वहाँ पे मुसलसल जो है और 60,000 टन से ज़ायद अब तक बारूद गिराया जा चुका है गज़ा के अंदर। और वहाँ के बाद जो है अब वो 2.2 मिलियन की आबादी पनाह कहाँ ली हुई है, रफ़ा में। ये वो आखिरी जगह है, इसके बाद वो उनकी पनाह की जगह और कोई नहीं है, वो मिस्र जा सकते हैं, बिल्कुल आगे जा सकते हैं। तो ये वो वीडियो है थी जो TRT वर्ल्ड ने जारी की, तो हमने कहा अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं ताकि वो तबाही को देख सकें। बिल्कुल। ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमेरिका ने एक बार फिर से करारदाद को वेटो कर दिया है। अमेरिका सीज़ फायर के खिलाफ क्यों है? अमेरिका सीज़ फायर के इसलिए खिलाफ है, जिस तरह हमने हिलरी क्लिंटन की वीडियो चलाई है, जो ऑडियंस कह रही थी, जो ज़बान खल्क है वो नकार खुदा है कि वो जराइम में शरीक है।
وہ اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے. امریکہ کا کام کیا ہے؟ دنیا میں جنگیں کروانا اور اپنا اسلحہ بیچنا. وہ اس وقت تک جو ہے جو اسرائیل کو جو اسلحہ دے چکا ہے اس کے اعداد و شمار ہم کسی قسط میں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. مکمل طور پر وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے, وہ یوکرائن کو اسلحہ دے رہا ہے, اس کا کاروبار ہے, اس کی معیشت اسلحہ بیچنے سے چل رہی ہے. اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پہ اس کی جو منوپلی ہے, وہاں پہ جو اس کی لابنگ ہے, وہاں پہ جو اس کی اجارہ داری ہے وہ قائم رہے. اور وہ کس صورت قائم رہ سکتی ہے؟ اسرائیل کے ناجائز وجود سے. اگر اسرائیل وہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر امریکہ کی جو حکمرانی ہے, اجارہ داری ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اس وقت شام میں وہ رسوائی کا سامنا ہے, عراق میں وہ رسوا ہو کے چلا گیا, اور یمن میں ایک جنگ مسلط رہی, وہاں پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اور اب وہ غزہ کے ذریعے اور فلسطین اسرائیل کے وجود کو بچانے کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہر جگہ سے ریزسٹنس کا سامنا ہے, ہر جگہ سے امریکہ کو شکست کا سامنا ہے. تو یہاں بھی امریکہ شکست کھائے گا. اور آپ دیکھیے اس کے اپنے اتحادی فرانس کیا کہہ رہا ہے. فرانس اس کے خلاف اس نے بات کی ہے کہ آپ نے قرارداد ویٹو کر کے انسانیت کی توہین کی ہے. اسی طرح الجزائر نے, تیونس نے, مالٹا نے, سلووینیا نے, دیگر ریاستوں نے, روس نے, چین نے, سب نے امریکہ کی بڑی سخت مذمت کی ہے. اور دنیا کے یہ 5 ممالک ہوتے کون ہیں کہ پوری دنیا کے فیصلوں کے یہ مجاز بن جائیں, جو ہاتھ کھڑا کر کے ویٹو کر دے اور آپ اس میں ملینز لوگوں کی جانیں لے لیں. تو یہ میرے خیال میں اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے وہ بے مؤثر تو رہا نہیں, بے وقت بھی ہو گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ اقوام متحدہ از خود بھی وہاں پہ انسانیت کے قتل کا ذمہ دار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو قذافی اسٹیڈیم میں میچز کے دوران شائقین کو فلسطین کا جھنڈا لے جانے کی نہیں دیا جا رہا. اس معاملے کی تفصیلات کیا ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ ہم پھر پنڈی لے جائیں. ہم تو تیار ہیں. چلیں پھر ہم پنڈی لے جائیں گے, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. لیکن پی سی بی سے پوچھنا تو چاہیے, ڈالنا نہ آ جائے نا. پی سی بی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پی سی بی کے آج کل محسن نقوی صاحب ہیں, جی محسن نقوی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اسرائیل نواز ہیں, آپ کیا ہیں, مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ دنیا میں آپ کو پتہ ہے فٹ بال پریمیئر ہو رہی ہیں مختلف ممالک میں, اور وہاں پہ لوگ جھنڈے لے کر جاتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ مصر کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے باکسنگ کے 2 چیمپئن بنے. پہلی پوزیشن بھی مصر نے حاصل کی, دوسری مصر نے حاصل کی, تیسری پوزیشن اسرائیل کی تھی. تو مصر کے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنا جھنڈا لے کر نہیں گئے, وہ فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر لے کر گئے اظہار یکجہتی کے لیے. تو پوری دنیا میں اظہار یکجہتی ہوتا ہے, فٹ بال اسٹیڈیمز میں ہوتا ہے, کرکٹ اسٹیڈیمز میں ہوتا ہے, ہاکی اسٹیڈیمز میں ہوتا ہے. آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ آپ کس امریکہ کو کیسے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ بات یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے خالق اور بانی جو ہیں انہوں نے فلسطین کی حمایت میں وہ کچھ کیا جو اس وقت کے دنیا کا کوئی اور لیڈر نہیں کر سکا. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. اور یہ جو اسرائیل نواز بیٹھے ہوئے ہیں یہ بونے قسم کے لوگ جو پنجاب میں غیر قانونی طور پر مسلط رہے ہیں, اب وہ نگران, اب وہ اسی خدمت کے صلے میں جو خدمت انہوں نے خواتین پر ظلم کی صورت میں کی ہے, تو یہ خود اسرائیلی ہیں بیسکلی اندر سے نا, یہ خود اسرائیلی ہیں. اچھا ہم وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں نا سیونسٹ, تو وہ جو سیونی ہے نا, سیونی وہ صرف یہودی نہیں ہوتے. سیونی جو ہے وہ مسلمان سیونی بھی ہیں, عیسائی سیونی. سیونی ایک سوچ ہے, سیونت ایک سوچ ہے. تو اس سوچ میں میرے خیال میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں. بالکل. اچھا یہ آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے اسرائیل کے سامنے 3 شرائط رکھی ہیں, وہ شرائط کون سی ہیں؟ جی بالکل, انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں. سب سے پہلی شرط تو انہوں نے رکھی ہے کہ 10,000 جو ہمارے فلسطینی آپ کی جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور دوسرا یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کے کوئی 150 کے قریب قیدی ہیں, تو ایک قیدی کے بدلے میں کیلکولیشن خود کر لیں, میرے خیال میں 150 قیدیوں کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انخلا غزہ سے مکمل طور پر کیا جائے, مکمل طور پر غزہ سے انخلا کیا جائے. اور ساتھ ساتھ انسانی جو امداد روک دی جاتی ہے اور کسی قسم کی وہ اسرائیل کے راستے بھی آتی ہے, وہ مغربی کنارے کے راستے بھی آتی ہے, وہ یہاں پہ رفح کے راستے بھی آتی ہے, تو اس کو جو بھی روکی ہوئی ہے وہ ہمیں فوراً پرووائڈ کی جائے. اور کیونکہ غزہ کی ایک ہی انٹرسٹ ہے, ایک رفح کی طرف سے اور دوسرا اسرائیل ہے سارا, اور ایک طرف سمندر ہے. تو بہرحال یہ 3 ایسی شرائط انہوں نے رکھی ہیں جس کے بعد ہی مذاکرات وہ کہتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.